نور گاڑی آہستہ چلاؤ پلیز، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، عدنان نے گھبرا کر اسے کہا، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ فرق تو تب پڑا جب اس کی گاڑی پوری قوت سے سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے قیامت چھا گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے خون میں لپٹے عدنان ملک کو دیکھا تھا۔ عدنان ولا میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خاموش شام اتری تھی۔ گھر کے مکین اپنے اپنے کمروں میں بند تھے اور وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اداس شام کو اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سورج کو ڈوبتا دیکھ کر اسے اپنے دل بھی ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ پچھتاوے ساری عمر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہی ایک پچھتاوے کا بوجھ اٹھائے زندگی کو جینے کی کوشش میں مگن تھی، لیکن زندگی تو جیسے روٹھ ہی گئی تھی۔ 12 سال قبل وہ عدنان ملک کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ عدنان ملک ایک بہت اچھا شخص تھا، خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا، نرم مزاج سا شخص جس نے اپنی ہر ممکن کوشش سے اسے خوشی دینے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ عدنان ایک بزنس مین تھا، اس لیے میٹنگز کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتا تھا، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ عدنان سے مزید محبت کرنے لگی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے گھر ایک چاند سی بیٹی ہوئی۔ اس دن اس نے عدنان کو پہلی بار روتے دیکھا تھا، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس رات عدنان پوری رات اسے سینے سے لگائے باتیں کرتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے نور، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ عدنان کے الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن وہ کہیں نہیں تھا، کہیں بھی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں پر تیرتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا اور آسمان پر نگاہیں گاڑ کر ایک بار پھر ماضی میں کھو گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور تقریباً 1 سال بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ بالکل عدنان جیسا تھا، لیکن پھر اس کی حسین زندگی میں شک کے وائرس نے جگہ بنا لی، نہ جانے کیسے، لیکن شک کی بیماری نے اس کے سارے وجود کو اپنے شکنجے میں کر لیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بیماری صرف اپنے مریض کو نہیں بلکہ اس سے جڑے بہت سے رشتوں کو بھی مار دیتی ہے، اور لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ کاش کوئی ڈیلیٹ بٹن ہوتا جس سے ماضی کی ساری تلخ یادیں ختم ہو جاتی، لیکن کاش تو کاش ہی رہتا ہے نا۔ اس رات جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ عدنان بیڈ پر نہیں تھا۔ وہ آنکھیں ملتی اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا۔ ٹیرس سے عدنان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ٹیرس میں پہنچ گئی۔ عدنان! اس نے عدنان کو آواز دی تو عدنان گھبرا کر پلٹا اور فوراً فون بند کر دیا، اور اسی لمحے نور کے دل میں شک کا وائرس داخل ہوا تھا۔ تم اتنی رات کو کس سے باتیں کر رہے تھے فون پر؟ اور مجھے دیکھتے ہی فون بند کیوں کر دیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرخت ہو گئی۔ عدنان نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، لیکن تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے خود سنا ہے تم کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے، مجھے اس کی آواز آئی ہے، نور نے کہا تو عدنان یوں ہنسا جیسے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ لڑکی کی آواز؟ بھائی میری زندگی میں 2 ہی لڑکیاں ہیں، ایک میری بیوی اور دوسری میری بیٹی، عدنان نے اسے محبت سے باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ اس سے دور ہٹی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یار میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے تم سے میں بے وفائی کروں گا؟ عدنان نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا تو نور کوئی جواب دیے بغیر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور وہ سارا دن منہ پھلائے بیٹھی رہتی۔ اس روز بھی وہ ناراض سی کمرے میں بیٹھی تھی جب عدنان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نور کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنے دنوں سے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو جیسے میں کوئی مجرم ہوں؟ عدنان نے پیار سے پوچھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو پیار راس نہیں آتا، اور شاید وہ انہی میں سے تھی۔ اس نے تڑپ کر بولا،
مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی عدنان، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ تم صرف ایک فون کال کی وجہ سے مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو، کیا یہ ہے تمہاری محبت؟ عدنان نے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی کہا تھا جویریہ کے شوہر نے بھی جب وہ دوسری عورت کے چکر میں تھا۔ تم بھی ویسے ہی نکلے عدنان، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، نور نے کہا تو عدنان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون جویریہ؟ ڈرامے والی جویریہ، اور پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو بلا۔ نور نے کہا تو عدنان کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ کیا اس کی بیوی ایک ڈرامے کی وجہ سے اس پر شک کر رہی تھی؟ کچھ دن گزرے تو عدنان کو دفتری کام سے ملک سے باہر جانا پڑا۔ جاتے ہوئے عدنان نے نور کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ عدنان کے جانے کے بعد 3 دن بعد جب نور نے فیس بک کھولی تو کسی لڑکی نے عدنان کے ساتھ اپنی تصویریں اپلوڈ کر کے عدنان کو ٹیگ کیا ہوا تھا۔ تصویریں بالکل بھی غیر مناسب نہ تھیں، لیکن وہ شک کی دلدل میں اس قدر دھنس چکی تھی کہ اسے ہر کوئی قصوروار دکھائی دیتا تھا۔ لیکن اس نے عدنان کے آنے کا انتظار کیا، اور جب عدنان نے ایئرپورٹ پر آ کر اسے میسج کیا کہ وہ پاکستان آ چکا ہے تو وہ گاڑی لے کر اسے لینے نکل گئی۔ ارے واہ، آج تو مجھے لینے بڑے لوگ آئے ہیں۔ اسے دیکھ کر عدنان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تم ڈرائیو کرو گی؟ عدنان نے فکر مندی سے اسے کہا۔ ہاں، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا تو عدنان کندھے چاک مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ سے کچھ دور آنے کے بعد نور نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ عدنان کو جتانا چاہتی تھی، نور گاڑی آہستہ چلاؤ پلیز، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ عدنان نے گھبرا کر کہا، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ فرق تو تب پڑا جب اس کی گاڑی پوری قوت سے سامنے آتے ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے قیامت چھا گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے فون میں لپٹے عدنان ملک کو دیکھا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ ایک ہسپتال میں تھی۔ نرس نے اسے بتایا کہ اس کا حادثہ بہت شدید تھا اور اس کا شوہر موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ وہ 3 سال بعد ہوش میں آئی ہے۔ تبھی اس کے کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی۔ نور کو 2 لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ وہ وہی لڑکی تھی جس کی تصویریں اس نے عدنان کے ساتھ دیکھی تھی۔ آئی ایم سوری نور، میں صبا ہوں، یہاں قریب ہی رہتی ہوں۔ کچھ برس پہلے میں خودکشی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن گئی تھی تو عدنان بھائی وہاں آ گئے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ہمیں ان سے گھبرا کر ہار نہیں ماننی چاہیے۔ وہ ہر ماہ میرے گھر آتے تھے اور میری امی کے پاس گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی باتوں میں صرف آپ کا ذکر ہوتا تھا۔ مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یوں۔ سبق کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن وہ بے سود سی بستر پر گری اور سوچنے لگی کہ کاش اسے کبھی ہوش ہی نہ آتا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کھڑکی کا پردہ درست کیا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، اس پچھتاوے نے اب ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا تھا، کیونکہ اس کا شک اس کے شوہر کا قاتل تھا۔